بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ سابقین اولین ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقین اولین کسے کہتے ہیں؟ سابقین اولین سے مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے سابقین اولین وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ پہلے آپ حضرات جانتے ہیں، تاریخ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد نماز ہی میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا، پھر پوری جماعت نماز کی حالت میں دوسری طرف کعبہ کی طرف اس جماعت نے رخ کیا۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ تو یہ کہتے ہیں سابقین اولین وہ ابتدا درجے کے اول زمانے کے شروع زمانے کے صحابہ اس سے مراد ہیں، جنہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی اور بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھی جاتی تھی اس میں بھی وہ لوگ شریک رہے۔ بعض لوگوں نے کہا سابقین اولین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، اور بعض نے کہا کہ جو بیعت رضوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ کسی نے کہا صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے سابقین اولین ہیں۔ بعض دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ سابقین اولین جیسے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور دیگر بعض اکابرین کی رائے یہ ہے کہ سابقین اولین سے مراد پوری جماعت صحابہ ہے، انصار، مہاجرین، تمام صحابہ کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والذین اتبعوهم بإحسان، اور ان کی جن لوگوں نے اتباع کی اخلاص کے ساتھ، اس سے مراد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کی امت کی پوری جماعت پوری امت محمدیہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت، اور اس کے بعد جن لوگوں نے صحابہ کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت بڑی مقدس جماعت تھی۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس جماعت، سب سے مقدس لوگ جو تھے وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معیار حق ہے۔ حق کیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھ سکتے ہیں۔
ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے حضرات صحابہ کے اعمال تھے۔ اسے کہتے ہیں معیار حق، حق کی کسوٹی، جس کی یعنی ایسا معیار جس کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں، ایسی کسوٹی جس کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں، اپنے جانچ کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ صحابہ جیسا ہے تو پھر قبول اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ایمان بھی صحابہ جیسا ایمان معتبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طریقے سے اے صحابہ، جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اس طریقے سے جو بھی ایمان لائیں گے، جس کا بھی ایمان ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان، یہاں ایمان میں صحابہ کی مشابہت، صحابہ کا جیسا ایمان مطلوب، اور ابھی جو آیت پڑھی گئی والسابقون الاولون، اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بھی صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام کو معیار قرار دیا۔ فرمایا ما علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم لوگ میری اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، اور حضرت علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ان کو لازم پکڑو، ان پر مضبوطی سے عمل کرو، تب جا کر کے تمہیں نجات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی۔ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوتے 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 72 فرقے ہو گئے تھے، 70 پر 2 فرقے ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ایک قدم اور آگے جائے گی، اور فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت بٹے گی عَلَى 73 ملۃ، میری امت بٹے گی 73 فرقوں میں، 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آگے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، جو جہنم سے بچ پائے گا۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، فرمایا سب کے سب 73 فرقوں میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہوگا، جو نجات پائے گا، جہنم سے چھٹکارا پائے گا اور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ تو بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے فرقے باطلہ ہیں سب کی نظر صحابہ پہ ہوتی ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، سب کے نزدیک صحابہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کی شخصیت، حضرات صحابہ حضرات صحابہ کی جماعت وہ معزز اور موقر جماعت ہے جس نے امت تک دین حق کو پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عینی شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں، حضور کے گواہ ہیں، حضور پر وحی کے اترنے کے گواہ ہیں، حضور کے اعمال کے گواہ ہیں، قرآن کے گواہ ہیں، وحی کے گواہ ہیں، سب چیزوں کے وہ گواہ ہیں۔ اگر کسی کیس کو بیکار کرنا ہے تو سب سے پہلا آپ یہ کریں کہ اس کے گواہ کو مجروح کر دیں، تو پھر وہ کیس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باطل فرقوں کی، اسلام دشمن طاقتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت کو ڈیمیج کیا جائے، حضرات صحابہ کی جماعت سے امت کو بدزن کیا جائے،
نہیں صحابہ کیا ہے، وہ بھی ہم رجال و نحن رجال، کیا کہتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، فرق کیا رہا؟ بہت بڑا فرق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی تھی، اللہ نے انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھا، اللہ نے ان کو غلطیوں سے بچایا، وہ معصوم تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں اللہ نے کرائیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے انہیں معاف کیا، اللہ نے انہیں بچایا۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے بھی تو بعض لوگوں نے، ان سے بھی تو غلطیاں ہوئیں، کسی نے شراب پی لی، کسی سے زنا کا صدور ہوا، کسی سے چوری ہوئی، تو صحابہ کے مطابق عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، ہم بھی وہ کام کریں؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ نہیں مطلوب ہے۔ صحابہ کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ نے بڑی پابندی کی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کا انہوں نے جس طریقے سے اس کی تلافی کی، جس طریقے سے انہوں نے معافی مانگی، آپ بھی اس طریقے سے معافی مانگیے۔ یہ اصل صحابہ کی اتباع کا مطلب ہے۔ کسی صحابی سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان سے زنا کا صدور ہو گیا، انسان تھے، ان سے زنا کا صدور ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے نظر انداز فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے ان کو کیئر نہیں کیا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پاک کر دیجئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ کو پھر شبہ ہوا، آپ نے پوچھا یہ پاگل تو نہیں، اس کے دماغ میں خلل تو نہیں ہے کہ یہ آ کر کے بار بار اس طریقے سے مجھ سے اصرار کر رہا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ان کا دماغ صحیح ہے۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی کہ انہوں نے شراب تو پی نہیں رکھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بھی واضح ہو گیا کہ نہیں یہ اپنے گناہ کو دنیا میں آخرت کا اتنا خوف ان کے دل میں ہے کہ دنیا ہی میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عیدگاہ میں لے جاؤ اور پورے لوگوں کو جوڑو، ان کے سامنے ان کو سزا دی گئی، ان کو سنسار کیا گیا۔ اس کے بعد کسی کو تبصرہ کرتے ہوئے، لوگ ہوتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، کیا ہے، کدھر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینے والوں میں تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ حضرات صحابہ کا عمل کہ اگر ان سے کچھ غلطی ہو بھی گئی تو انہوں نے اس طرح کی معافی مانگی۔ تو صحابہ کے معیار حق ہونے کا اور ان کی کامل اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بھی اس طریقے سے لجاجت کے ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے پیچھے پڑیں۔ یہ صحابہ کے معیار حق ہونے کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بہت ہی مقدس جماعت فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راستہ پا جاؤ گے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارے سینے صاف ہونے چاہیے۔ کبھی کسی سے کچھ سنا صحابہ کے بارے میں غلط بیانی ہوتے ہوئے، کبھی صحابہ کے سلسلے میں کوئی غلط بات کسی نے کوئی تبصرہ کیا تو ہمیں اس طرف کان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کرام کے بعد بڑی مقدس جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقیہ اور محدث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج بھی بہت لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ ان گستاخیوں سے متاثر ہو کر، ان باتوں سے متاثر ہو کر کسی نے عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث اور فقیہ سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ابھی گزرا تھا تو ان کی جلالت شان، ان کی صاف ستھری زندگی لوگوں کے سامنے تھی،
تو پوچھنے والے نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت یہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے، دونوں میں سے کون؟ امیر معاویہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعد کے دور کے بادشاہ اور بزرگ ہیں، نیک ہستی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک چونکے اٹھ کر کے بیٹھا، کہا کیا کہتا ہے، کیسی بکواس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی ہوگی، جو غبار گئی ہوگی، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ خیر من کذا مرة من عمر ابن عبدالعزیز۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجہ وہ دھول بہتر ہے جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہو گیا تھا۔ تو صحابی کا یہ مقام ہے۔ ہم لوگ اولیاء کی شان تو بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ کی شان اس سے بہت اونچی ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے والا پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔